جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر عام طور پر معاف کرنے کا اعلان فرمایا، ایسے میں کچھ لوگ نامزد کیے گئے جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر وہ لوگ پکڑے جائیں تو انہیں میری بارگاہ میں پیش کرو اور ان کو کسی بھی حالت میں نظر انداز مت کرو یعنی مت چھوڑو۔ انہی لوگوں میں سے ایک نام جناب کعب بن زہیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ یہ مکہ شریف کے ایک بہت ہی مشہور و معروف شاعر تھے جو قبل اسلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بھدے اشعار کہا کرتے تھے۔ جب ان کے کان میں یہ آواز پہنچی کہ جناب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ لوگ پکڑے جائیں تو ان کو سختی کے ساتھ ان کے ساتھ پیش آؤ اور انہیں میری بارگاہ میں ہر حال میں پیش کرو، تو ان کے روکے کھڑے ہو گئے۔ لوگوں کی نگاہوں سے چھپ چھپا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر بیٹھے، اس حالت میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے تھے کہ فلاں 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 اگر ملتے ہیں تو ان کو سختی کے ساتھ پکڑو اور ان کے ساتھ سختی کا برتاؤ کرو اور انہیں میری بارگاہ میں لے کر آؤ۔ یہ اپنا منہ چھپائے چادر کے اندر بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے موقع دیکھ کر کہا ہے محمد ابن عبداللہ، اگر میں کعب بن زہیر کو پکڑ کر لاؤں تو کیا آپ انہیں معاف کر دیں گے؟ جبکہ یہی کعب بن زہیر تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سن کر مسکرائے، ارشاد فرماتے اے کعب بن زہیر جا، میں نے تجھے معاف کر دیا۔ لوگ حیرت سے ان کی طرف دیکھنے لگے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، یہی کعب بن زہیر ہیں جو میری شان میں میرے لیے بھدے اشعار کہا کرتے تھے۔ اتنا سننے کے بعد کعب بن زہیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں گر گئے۔ کہا یا رسول اللہ، آپ مجھے پہچان گئے؟ کہا ہاں، ایک کعب بن زہیر، جب تو آ کر میری بارگاہ میں بیٹھا اور اپنی چادر سے اپنا سر چھپا رہا تھا، تیری حرکت سے میں نے تجھے پہچان لیا تھا کہ تو ہی کعب بن زہیر ہے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ، اگر آپ کا دل اتنا رحیم ہے، اتنا کریم ہے، تو پھر آپ مجھے معاف کریں اور مجھے کلمہ پڑھا کر مشرف اسلام فرمائیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان عالی شان کے مطابق صحابہ کرام کے مجمع عام میں موجودگی میں کعب بن زہیر نے اسلام کا کلمہ پڑھا اور مشرف اسلام ہو گئے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے کعب بن زہیر جا، اب تجھے میں نے آزاد کیا، تجھے کوئی پکڑنے والا نہیں ہے، تجھے کوئی سزا دینے والا نہیں ہے۔ اتنا سننا تھا کہ کعب بن زہیر کے دل میں لرزہ طاری ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ، میں یہ چاہتا ہوں کہ جن اشعار کے ذریعے میں پہلے آپ کی توہین کرتا تھا، آپ مجھے اجازت دیں تو میں آپ کی تعریف کے اشعار پڑھوں، یعنی آپ کی نعت پڑھوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، ارشاد فرماتے اے کعب بن زہیر میری تعریف کرے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہہ کر اپنے کندھے سے چادر نبوت کو اتارا اور زمین پر جھاڑ کر بچھا دیا، اور اس کے بعد ارشاد فرماتے اے کعب بن زہیر اب اس چادر پر بیٹھ اور میری تعریف کر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق کعب بن زہیر لرزتے ہوئے قدموں سے، چونکہ مصطفیٰ کا حکم تھا، اس منبر پر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچھایا ہوا تھا اس پر آ کر بیٹھ گئے اور پھر نبی کی شان میں اشعار پڑھنے لگے۔ حضرت کعب منبر پر بیٹھ گئے اور انہوں نے اپنا مشہور قصیدہ پڑھا جس کا نام ہے بانت سعاد، اور یہ قصیدہ پڑھتے پڑھتے جب آپ اس شعر پر پہنچے، ان الرسول لنور یستضاء به مہند من سیوف اللہ مسلول، یعنی جس نور سے پورا زمانہ چمک رہا ہے، یا رسول اللہ ان الرسول لنور، بغیر کسی شک کے، بغیر کسی شبہ کے اللہ کے رسول آپ نور ہیں۔ یستضاء به مہند، ایسا نور جس سے پورا زمانہ چمک رہا ہے۔ من سیوف اللہ مسلول، یہ اللہ کی تنی ہوئی تلوار ہیں۔ اللہ اکبر۔ شاید اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت، غواص بحر معرفت، کنز الکرامت، جبل الاستقامت، سیدی سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت علیہ الرحمت و رضوان نے اسی شعر کا ترجمہ فرمایا ہے۔
اپنے کلام کے اندر کہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ان اشعار سے اتنے خوش ہوئے کہ فوراً اپنی چادر اٹھا کر حضرت کعب بن زہیر کے کندھے پر ڈال دیا، اور روایات میں آتا ہے کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر اتار کے حضرت کعب بن زہیر پر پھینک دی، پھر ساری زندگی اس چادر کو حضرت کعب نے اپنے سینے سے لگائے رکھا۔ جناب سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت کعب سے کہا 10,000 درہم لے لو میاں اور یہ چادر نبوت مجھے دے دو، لیکن انہوں نے کسی قیمت پر وہ چادر نہیں فروخت کیا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت ہے کہ جنہوں نے آپ کی شان میں گستاخیاں کی تھی، جو آپ کو گالیاں دے رہے تھے، جب فتح مکہ کے موقع پر آپ نے اعلان عام فرمایا تو لوگوں نے اپنے اپنے ہتھیار ڈال دیے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کوئی بدلہ کوئی مواخذہ نہیں لیا، بلکہ اپنی رحمت کا اظہار کرتے ہوئے آپ نے عوام و خواص کو بخش دیا اور اپنی رحمت میں سب کو جگہ نصیب فرمایا۔